اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليك قال ابن إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں یہ زمانی ترتیب سے ذکر نہیں کیے گئے، بلکہ اصل میں مضامین کا ربط پیش نظر ہے۔ اب ان دو آیتوں میں جو واقعہ بیان ہوا ہے وہ کوہ طور سے واپس لوٹنے کا واقعہ جو پیش آیا تھا وہ بیان ہوا ہے۔ تورات لکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام تختیاں ساتھ لے گئے ہوں گے۔ تورات اللہ کی کتاب ہے، کلام نہیں۔ کلام یا تو فرشتے کا ہے یا موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو لکھتے جاتے تھے۔ 30 دن میں جب کام مکمل نہ ہوا تو 10 دن مزید بڑھا دیے گئے۔ جب کام پورا ہو گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو اطلاع دی کہ تمہارے پیچھے سامری نے یہ سوانگ رچایا، بچڑا بنایا، بنی اسرائیل کو گمراہ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام غضبناک ہوئے، افسوس کرتے ہوئے قوم کی طرف لوٹے۔ آتے ہی بنی اسرائیل کو لیا اور ان سے سخت بازپرس کی۔ حضرت ہارون علیہ السلام چونکہ قوم کے ذمہ دار تھے ان کو مخاطب کیا، اور حقیقت میں سارے بنی اسرائیل ہی مخاطب ہیں کہ تم نے میرے بعد یہ بری حرکت کی اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اگر 10 دن کا مدت میں اضافہ ہو ہی گیا تھا تو کون سی اتنی بڑی بات تھی، کون سی قیامت آ گئی تھی، تو کیا بگڑ گیا تھا؟ کیا تم یہ سمجھے کہ تورات جو ہے وہ چٹکی بجاتے ہوئے مل جائے گی؟ پھر بھاری تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نیچے رکھی اور دونوں ہاتھ خالی کر لیے، بھائی کا سر اور داڑھی پکڑی اور اپنی طرف کھینچا۔ یہ آخری درجے کی سرزنش تھی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے عرض کیا کہ بھائی جان، آپ مجھے گمراہوں نے کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ وہ مجھے مار ڈالتے، تو آپ میرے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہیں اس سے تو دشمن خوش ہوں گے، آپ میرے ساتھ یہ معاملہ نہ کریں، آپ مجھے مشرکوں کا ہمنوا نہ سمجھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کا سر اور داڑھی چھوڑ دی اور دعا کی کہ الہی مجھے اور میرے بھائی کو بخش دیں، میں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو نازیبہ برتاؤ کیا ہے اس کو معاف فرما دیں، اور بھائی نے جو کمزوری کا مظاہرہ کیا ہے اس کو بھی معاف کر دیں۔ یہ آپ کی مہربانی کہ آپ اپنی مہربانی میں ہم کو شامل فرما دیں، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ یہ مومنین کی دلداری ہے۔ مخاطب ہارون علیہ السلام ہیں، ان کے ضمن میں سب مومنین آ گئے۔ پھر دوسروں کی طرف متوجہ ہوئے، بچڑے کو ریزہ ریزہ کر کے اس کو آگ میں جلا کر پانی میں بہا دیا۔ گوسالہ پرستوں کے لیڈر سامری کو اچھوت بنا دیا۔ فرمایا وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، اور جب موسیٰ غضبناک افسوس کرتے ہوئے اپنی قوم کی طرف لوٹے، قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، تو کہا تم نے میرے بعد میری بری نیابت کی۔ أَعْجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا تم نے اپنے پروردگار کا کام جلدی نمٹ جانے والا سمجھا؟ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور تختیاں ڈال دیں۔ یعنی بھاری بوجھ اگر کسی کے پاس ہو نا اس کو جلدی سے رکھ دیا جائے
تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈال دیا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اور اپنے بھائی کا سر پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْكَ، اور اپنی طرف گھسیٹنے لگے۔ سورہ طٰہٰ میں داڑھی کا ذکر بھی ہے، یہاں جو ہے وہ سر کا ذکر ہے اور سورہ طٰہٰ میں داڑھی کا ذکر ہے۔ قال ابن ام ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، بھائی نے کہا اے میرے ماں جائے، لوگوں نے مجھے کمزور سمجھا اور قریب تھے کہ وہ مجھے مار ڈالتے۔ فلا تشمت بی الاعداء، پس آپ مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنسائیں۔ ولا تجعلنی مع القوم الظالمین، اور آپ مجھے شرک کرنے والوں میں شامل نہ کریں۔ قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف فرمائیں اور ہمیں اپنی رحمت میں شامل فرمائیں۔ وانت ارحم الراحمین، اور آپ سب سے بڑے مہربانی فرمانے والے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبسکرائب